اگر کوئی خود کو سید کہتا ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ سید ہے؟ ہاں جی شاہ جی، بٹ صاحب کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ سید ہیں؟ بھئی ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں، اس وقت تو یہی ہو سکتا ہے، لاکھوں روپے لگتا ہے، اور اس ڈی این اے ٹیسٹ نے تو بڑی بڑی ہستیوں کو مشکوک کر دیا ہے۔ ہاں، پہلے تو سنی سنائی بات تھی، ہمارے جو پنڈی والے بھائی ہیں نا علی اللہ حسن نقوی صاحب، انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ عبد القادر جیلانی کا ڈی این اے حضرت علی سے یا امام حسن حسین سے نہیں مل رہا، ان کا سید ہونا کوئی ثابت نہیں ہو رہا۔ یہ یعنی گوروں نے جو ڈی این اے کی کیلکولیشن کی ہے، تو میں نے ان کی بات کہیں سٹور کی ہوئی تھی۔ ابھی اگلے دنوں کو 3-4 ہفتے پہلے نا ہمارے لائیو سیشن میں ایک بندہ جرمنی سے آیا، اور وہ بندہ بہت ماشاءاللہ پڑھا لکھا بندہ، مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز میں شریک بھی ہوتا ہے، اس کا اپنا شغف بھی ہے، یہ بین المذاہب جو کانفرنسز ہوتی ہیں یہودیوں کی کرسچنز کی ان میں بھی جاتا ہے، وہاں کے کافی سارے اعتراضات جو اسلام پہ وہ لے کے آتا ہے، پھر لائیو سیشن میں سوال کرتا ہے، پھر میں جواب دے دیتا ہوں۔ تو اس نے اب آگے پتا کیا سوال کیا، اس نے کہا جی کہ یہاں تو جو سید کہلاتے ہیں سب کانٹیننٹ میں، اور آپ لوگوں نے عبد القادر جیلانی کے بارے میں کلیم کیا ہے، تو اس نے کہا جی ہمیں تو ایک شیعہ عالم نے کہا ہے کہ یہ عبد القادر جیلانی کو آپ نے جان بوجھ کے سید ڈکلیئر کیا ہے، کیونکہ اس وقت تک سنیوں پہ یہ تان کیا جاتا تھا کہ کوئی سید بزرگ نہیں ہے آپ کے اندر۔ اچھا، یہ بات کسی حد تک درست ہے، یہ جتنے صوفی ہیں نا کوئی بھی ان میں سید نہیں ہے۔ ایک آپ کو یہ علی اجویری صاحب ملیں گے یا عبد القادر جیلانی۔ عبد القادر جیلانی کے جو اپنے پیر ہیں، ان کے اپنے پیر پھر اس طریقے سے عبد الواحد، پھر اس کے پیچھے جنید بغدادی، ابو بکر شبلی، معروف کرخی، داؤد تائی، حبیب العجمی، یہ سب غیر سید ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ایک ٹوٹل پورا کیا گیا کہ بھئی چلو، لوگ تانا دیتے تھے شیعہ کہ جی کوئی سید تمہارے اندر نہیں ہے، آل رسول کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی عبد القادر، یہ ان کا کہنا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈی این اے والا بھی ایشو وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں مل رہا۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے ڈی این اے انہوں نے کہاں سے نکالا ہے سیدوں کا؟ جو نسل در نسل سید چل رہے ہیں نا یمن کے، جو آج بھی اسی طریقے سے رہتے ہیں، بخاری مسلم میں اہل یمن کے لیے حضور کی دعائیں ہیں، جہاں سے وہ ویسے کرنی ہے۔ وہ قبائل آج بھی زیدی ہیں، جو یہ حوثی قبائل جن کو آپ کہتے ہیں نا، جن کا کنفلکٹ چل رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ، جس کو آپ سنی شیعہ کنفلکٹ کہتے ہیں، وہ سنی شیعہ کنفلکٹ نہیں ہے، زیدی وہ گروہ ہے جن کو سنی کہتے ہیں یہ شیعہ، اور شیعہ کہتے ہیں وہ سنی ہے، اس لیے کہ وہ حضرت ابو بکر عمر کی خلافت کو بھی برحق مانتے ہیں، حضرت علی کو وہ افضل سمجھتے ہیں، لیکن تینوں خلفاء کا وہ احترام کرتے ہیں، پہلے 3 کا، اور وہ وضو میں پاؤں دھوتے ہیں سنیوں کی طرح۔ ٹھیک ہے، ان کی کافی ساری چیزیں اہل سنت سے میچ کرتی ہیں، عقائد میں تو آلموسٹ وہی والا معاملہ ہے، توحید میں بھی پکے ہیں، مزارات کے وہ مخالف ہیں، اور انہوں نے کبھی اپنا علاقہ نہیں بدلا، وہ ہجرت کر کے کبھی کہیں نہیں گئے۔ اسی خاندان سے امام حسین علیہ السلام کی بھی ایک شادی تھی، جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ امام حسین جو راستہ بدل رہے تھے تو وہ پہلے یمن آنا چاہ رہے تھے، جو ناسبی کہتے ہیں وہ دمشق جا رہے تھے، اور ہمارے نزدیک وہ کوفہ ہی جا رہے تھے راستہ بدل کے، تاکہ راستے میں کوفی انہیں روک نہ لے، وہ کوفی جو شامیوں کے انڈر تھے، یعنی عبید اللہ ابن زیاد۔ تو وہ جو یمنی ہیں وہ نسل در نسل سید ہیں، ان کے پاس پورے پورے شجرے ہیں، اور ان شجروں میں کوئی بندہ مسنگ بھی نہیں بٹ صاحب، 100%۔ اور وہ ان کے پاس، اور ان کا باقاعدہ ایک امیر ہوتا ہے، آج بھی ایک امیر ہے، اس کے بعد وہ مرنے سے پہلے اگلا امیر بنتا ہے، ان کا پورا سلسلہ جس طرح ان کا پیری مریدی کا چلتا ہے نا، ان کا پورا نسب چلتا ہے، ادھر سے انہوں نے ڈی این اے اٹھایا۔ یہ اردن کا شاہ حسین جو بڑا مشہور تھا وہ بھی سید ہیں، ان کے ڈی این اے اٹھائے ہیں۔ اس طرح انہوں نے پوری ایک ٹری ڈرا کی ہے، اور اس کے بعد وہ الٹیمیٹلی پہنچے ہیں کہ یہ جو چین ملتی ہے، یہاں پہ مولا علی کا ڈی این اے آتا ہے، یہاں پہ امام حسین کا آتا ہے، یہاں پہ نبی الاسلام کا ڈی این اے آتا ہے۔ جب وہ سارے خاندان ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈی این اے کون سا بنتا ہے، وہ سارے خاندانوں سے اوپر کرتے کرتے جب انہوں نے وہ ساری چینز جمع کی ہیں نا، ان میں جو عبد القادر جیلانی کی اولاد ہونے کے لوگ دعوے دار ہیں، یا جس خاندان کا وہ ذکر کرتے ہیں وہاں بعد ہوا ہے، وہ تو کہتے ہیں اس طرح کا کوئی خاندان کبھی بھی ہجرت کر کے اس علاقے میں گئے ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہاں جن علاقوں
کا وہ ذکر کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا، ان کی اولاد کا کوئی ڈی این اے میچ ہی نہیں کرتا ان سیدوں کے ساتھ جن کے ڈیفینیٹلی نسل در نسل پورا اہتمام کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے. تو وہ پھر کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ عبد القادر جیلانی جو ہے یہ سید نہیں ہے، یہ بعد میں ان کو سید بنایا گیا تاکہ شیعہ کے اوپر روب ڈالا جائے کہ ہمارے اندر بھی سید موجود ہے. واللہ عالم، یہ میں نے کوئی ورڈک نہیں دی ہے، ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو، لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ اپنے آپ کو سید کلیم کر رہا ہے، آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ آپ اس کا ڈی این اے جا کے چیک کروانا شروع کر دیں. ظاہر ہے یہ ایک کوشش ہے، ابھی ایوالو ہوگی، ویسے آپ کروا بھی نہیں سکتے، لاکھوں روپیہ لگتا ہے. ہاں، یہ ہزاروں کی بھی گیم نہیں، ملینز کی گیم ہے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی بڑے کم لوگوں کے پاس ہے تو وہ اپنا رقم لیتے ہیں. یہ تو بہت جو ارب پتی لوگ ہیں نا، وہ چسکے کے لیے اپنا ڈی این اے چیک کرواتے ہیں. کئی لوگوں کے صحیح نہیں نکلے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے مسئلے بھی کھڑے ہو گئے ہیں. کئی لوگوں کے صحیح آئے ہیں تو وہ اب ناچتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم تو ٹرو ابراہیمی ہیں، ہمارا ڈی این اے تو رسول اللہ کے ساتھ مل گیا، ہمارا ڈی این اے تو امام حسین کے ساتھ مل گیا. اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا اس اعتبار سے ابھی مزید ایوالو ہو رہا ہے. آپ کے سامنے کوئی کلیم کرے کہ میں سید ہوں، اس سے شجرہ مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شجرے یار ہمارے پاس بھی سارے موجود نہیں ہیں، میرے پاس تو خیر یعنی 8-10 نسلوں تک ہوگا، اس کے پیچھے کا شجرہ نہیں ہوگا. اتنا ریکارڈ پہلے رکھا جاتا تھا، اب نہیں ہے. ہاں، اب آندہ سے لے کے جس طرح اب یہ ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، اگر انسانیت 1000 سال تک بھی چلتی ہے تو نادرہ کے ریکارڈ میں آ جائے گا کہ 1000 سال پہلے فلاں ہمارا لکڑ دادا ہوتا تھا، کیونکہ اب یہ مینٹین کیا جا رہا ہے. یہ اب ہو رہا ہے. آپ کے جو بزرگ بابے ہیں ذرا ان کو پوچھیں نا، 80+ جو لوگ ہیں ان کو اپنا سن پیدائش بھی نہیں پتا ہوگا، اندازے سے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، تاریخیں تو چھوڑ دیں، سن بھی نہیں پتا. پہلے یہ ریکارڈ نہیں رکھے جاتے تھے، لوگ واقعات سے یاد رکھتے تھے کہ جب فلاں واقعہ ہوا تھا نا تو فلاں پیدا ہوا تھا. خود نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ عام الفیل والے سال پیدا ہوئے، جس سال ہاتھی تباہ ہوئے تھے. تو ایکٹیویٹی سے یاد رکھا جاتا ہے کہ تو اب سن ہے. ہمارے جیل میں بھی 1992 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، جو ایک جیلم کی ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب تھا، بہت تباہی ہوئی تھی. اس سال بھی کئی لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو وہ بچے یادگار ہیں کہ یہ سیلاب والے سال پیدا ہوئے سن. وہ 1992 تو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے نا، تو جو سیلاب والے سال پیدا ہوئے ہیں نا، ان کی ماں نے اس کو سیلاب والے سال سے بھی یاد رکھا ہوا ہے. آج بھی یہ بینچ مارک رکھے جاتے ہیں، لیکن اب ریکارڈ موجود ہے. اب مستقبل میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا. لہذا مہربانی کریں، اگر آپ کو کوئی سید کہتا ہے، اس کی شکل سیدوں والی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں سید تو بھائی گورا چٹا اور اس طرح کا ہونا چاہیے. جس طرح کا آپ گورا چٹا ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، اس طرح کے اوریجنل سید بھی گورے چٹے نہیں تھے. عرب کے لوگوں کے رنگ اتنے سفید نہیں تھے جس طرح گوروں کے ہوتے ہیں. جس طرح ہم سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے کلرز ہیں، اسی قسم کے کلر تھے. نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی شوق قسم کا سفید کلر تھا، درمیانہ کلر تھا، نارمل کلر، اور وہی خوبصورت لگتا ہے. تو یہ جو آپ کو برائلر عربی آج کل نظر آ رہے ہیں نا، یہ برائلر عربی ہیں. اوریجنل والے عربی ابھی بھی جو بدو لوگ ہیں، ان میں سے تو کئی ایسے ہیں جن کے رنگ ہم سے بھی زیادہ سانولے ہیں. ظاہر ہے وہ دھوپ میں رہتے ہیں یار، دھوپ میں رہنے والے لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے نا. ادھر سے دیکھیں کتنے لوگ یورپ امریکہ گئے ہیں، جب وہ 5 سال بعد آتے ہیں تو گورے چٹے ہوئے ہوتے ہیں. بندہ کہتے ہیں یار اس نے نئی چمڑی لگوا لی ہے، کوئی دوائی استعمال کی ہے. نہیں، ماحول کا اثر ہوتا ہے. ادھر رکھیں. اسی میں نے کہا تھا ان پیروں کو جو یہ ایسیوں میں پلے بڑے ہیں، ان سے آپ کچھ عرصہ مزدوری کرائیں. مزدوری نہیں، آپ ان کو صرف جون جولائی میں روڈ کے کنارے صوفے میں رکھ دیں کہ یہاں بیٹھ کے یہ تسبیح پھیرتے رہیں، تو ساری ان کی روحانیت، ساری ان کی نورانیت فارغ ہو جائے گی جو انہوں نے فراڈ مچایا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے کرائٹیریا پہ پورا اترے تو وہ سید ہوگا.